حالات اس سے تلخ کیا ہوتے۔ برطانیہ آزاد ہو کر برصغیر کو دو ملکوں پاکستان اور انڈیا میں تقسیم ہوئے بھی ابھی چند ہی ماہ ہوئے تھے۔ دونوں ملک سرحد پار خون آلود نقل مکانی کے باعث زخم تھے، مگر لہجوں میں کڑواہٹ کسی بھی ملک کے رہنما میں نہ تھی۔ تب کراچی پاکستان کا صدر مقام تھا۔ یہیں ساحل سمندر پر چلتے ہوئے بانی پاکستان اور گورنر جنرل محمد علی جناح نے امریکی سفیر پال آلنگ سے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات امریکہ اور کینیڈا جیسے ہو جائیں۔ اشارہ تقریباً 9,000 کلومیٹر لمبی زمینی سرحد بانٹتے ان ملکوں کے درمیان اشیاء اور لوگوں کے آنے جانے میں تعاون کی جانب تھا، جس سے دونوں ممالک خوشحال ہیں۔ جنوبی ایشیا کے ماہر ڈینس کوکس نے امریکی محکمہ خارجہ میں 20 سال کام کیا اور 4 سال پاکستان میں گزارے۔ کوکس اپنی کتاب امریکہ اور پاکستان سن 1947 تا 2000 مایوس اتحادی میں مارچ 1948 کی اس نجی ملاقات کو یاد کر جو آلنگ نے جناح کی سمندر کے کنارے رہائش گاہ پر کی۔ آلنگ نے جناح سے کہا کہ امریکہ انڈیا اور پاکستان کو دوستانہ پڑوسی دیکھنا چاہتا ہے، کہ اس کے جواب میں جناح نے کہا کچھ بھی اس سے بڑھ کر ان کے دل کے قریب نہیں ہے، اور وہ یہ بات خلوص سے کہہ رہے ہیں۔ تقسیم ہند سے تقریباً 3 ماہ قبل محمد علی جناح نے خبررساں ادارے رائٹر کے نمائندے ڈان کیمبل کو انٹرویو دیا۔ 22 مئی 1947 کو ڈان میں شائع ہونے والے اس انٹرویو کے مطابق جناح اور انڈیا کے مابین دوستانہ اور اعتماد پر مبنی تعلقات کے خواہاں تھے۔ ان کے مطابق تقسیم ہند مستقل دشمنی اور تناؤ کی نہیں بلکہ باہمی کشیدگی کے خاتمے کی بنیاد تھی۔ تقسیم پر جناح نے نئی دہلی میں اپنا گھر بیچ دیا، لیکن جنوبی بامبے، جو آج بامبے کہلاتا ہے، میں 2.5 ایکڑ پر محیط حویلی پاس ہی رکھی۔ 7 اگست 1947 کو تقسیم ہند سے ایک ہفتہ قبل وہاں سے آتے ہوئے جناح نے بامبے کے اس وقت کے وزیر اعظم بی جی کھیر کو جائیداد کی دیکھ بھال کرنے کا اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ جلد ہی چھٹی پر پاکستان سے واپس آئیں گے۔ دوسری جانب انڈیا کے بانی موہن داس کرم چند گاندھی نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان امن و امان اور ہم آہنگی کے لیے پاکستان کے سفر کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ مہاتما کے پوتے دی گڈ باٹ میں اے پورٹریٹ آف گاندھی اینڈ انڈرسٹینڈنگ دی مسلم مائنڈ کے مصنف راج موہن گاندھی کے مطابق اگست 1947 ہی سے گاندھی پاکستان کا دورہ کرنا چاہتے ہیں۔ 23 ستمبر کو انہوں نے کہا میں لاہور جانا چاہتا ہوں، میں راولپنڈی جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اس خواہش کے بارے میں جناح کو لکھا۔ 27 جنوری کو اس بات پر اتفاق ہوا کہ گاندھی 8 یا 9 فروری کو پاکستان پہنچیں گے۔ آؤٹ لک میگزین کے لیے اپنے مضمون میں راج موہن گاندھی نے لکھا کہ گاندھی اگر 40 کے اواخر 50 کی دہائی میں ہوتے تو پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بہتر ہو سکتے تھے۔ انڈیا کے سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے قریبی ساتھی سندھیر کلکرنی میوزک آف دی اسپننگ ویل کے مصنف ہیں۔ ان کے مطابق گاندھی کا کہنا تھا کہ جب مغرب ایک خوفناک تاریکی میں تھا، مشرق میں اسلام کا چمکتا ہوا ستارہ مصیبت زدہ دنیا کے لیے روشنی، امن اور راحت لے کر آیا۔ اسلام کوئی فتنہ انگیز مذہب نہیں۔ میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ اسلام کا تیزی سے پھیلنا تلوار سے نہیں تھا، اس کے برعکس یہ بنیادی طور پر اس کی سادگی، مدلل پیغام، اس کے پیغمبر کی اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے تھا کہ بہت سے لوگوں نے خوشی سے اسلام قبول کیا۔ گاندھی اور جناح مذاکرات کے سلسلے کے بعد کلکرنی کے مطابق گاندھی نے ہندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی حصوں میں مسلمانوں کی اکثریت والے علاقوں میں خود مختار ریاستوں کے اصول کی تائید کی۔ انہوں نے جناح سے کہا اگر آپ چاہیں تو اسے پاکستان کہہ سکتے ہیں۔ اس حد تک تو انہوں نے قرارداد لاہور کو بھی تسلیم کر لیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس لیے میں نے ایک رستہ تجویز کیا، 2 بھائیوں کے درمیان تقسیم ہونے دو اگر تقسیم ضروری ہے تو۔ کلکرنی لکھتے ہیں کہ اپنے قتل سے چند دن پہلے گاندھی نے اپنے دعائیہ جلسوں میں یہ اعلان کرنے کی جرت کی تھی کہ انڈیا اور پاکستان دونوں میرے ملک ہیں۔ میں پاکستان جانے کے لیے پاسپورٹ لے کر نہیں جاؤں گا، اگرچہ جغرافیائی اور سیاسی طور پہ ہندوستان 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے، لیکن دل سے ہم دوست اور بھائی ہیں، ایک دوسرے کی مدد اور احترام کرنے والے ہوں گے اور بیرونی دنیا کے لیے ایک ہوں گے۔ انڈین حکومت نے پاکستان کو اس کے حصے کے 55 کروڑ روپے اور فوجی سامان دینے سے انکار کیا تو گاندھی نے پاکستان کے حق میں بھوک ہڑتال کر دی۔
इस पर इंडियन हुकूमत 16 जनवरी को पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का ऐलान करने पर मजबूर हो गई। इस जुर्म पर एक इंतहा पसंद हिंदू नथुराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी को गोली मारकर हलाक कर दिया। गोडसे ने अदालत में यूं बयान दिया कि गांधी बापू कहा जाता है, वो तो असल में पाकिस्तान के बापू थे। इनके अंदर की आवाज़, इनकी रूहानी ताकत, इनका फ़लसफ़ा सब कुछ जिना के सामने ढेर हो गया। गांधी के कत्ल पर पाकिस्तान में भी सोग रहा। मुहक्किक अमजद सलीम अलवी का कहना है इसी के साथ जुड़ा एक वाक़या भी गांधी के कत्ल का बायस बना। मशरक़ी बंगाल के वज़ीर आला हुसैन शहीद सोहरावर्दी गांधी को तकसीम के वक्त बंगाल ले गए थे ताकि बंगाली मुसलमानों को हिंदुओं की नफ़रत से बचाया जाए। यही वजह है कि बंगाल कत्लो गारत से महफूज रहा। गांधी जी ने दिल्ली में भी खून खराबा बंद करवाया। गांधी जी मंसूबा बना रहे थे कि इंडिया से हिंदुओं का जत्था लाकर वापस मॉडल टाउन लाहौर में आबाद करें और यहाँ से मुसलमानों का एक लश्कर ले जाकर इनको आबाई इलाकों तक पहुँचाएँ। वो बताते हैं गांधी जी के दौरे के इंतजामात मुकम्मल थे और उन इंतजामात के लिए सोहरावर्दी जनवरी 1948 के अवाखिर में लाहौर भी आए और 2 दिन क़याम किया। इस दौरान अरबाब इख्तियार से मुलाकातें भी की और एक जलसे से खिताब भी किया। इनके वापस जाने के 2-3 दिन बाद ही गांधी को कत्ल कर दिया गया। गांधी की मौत पर पाकिस्तान में भी सरकारी तौर पर शोक मनाया गया। 31 जनवरी 1948 को तमाम सरकारी दफातर बंद रहे। अंग्रेज़ी रोज़नामे पाकिस्तान टाइम्स की इस रोज़ की इशाअत में अखबार के दफातर बंद होने का ऐलान छपा। पाकिस्तान टाइम्स के एडिटर फैज़ अहमद फैज़ ने गांधी की मौत पर अदारिया में लिखा, इस सदी में बहुत कम शख्सियात इस बुलंदी तक पहुंची जिसे पिसे हुए लोगों के इस रहनुमा ने छुआ। हम सरहद पार दोस्तों से कहना चाहते हैं कि गांधी जी की मौत एक मुश्तरका नुकसान है। इसकी गवाही लाहौर की सड़कों पर उतरे हुए चेहरे और सोग में कारोबार बंद होने से मिल सकती है। गांधी जी की रूह को तभी सुकून मिल सकता है जब हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ इंसाफ और रवादारी का सलूक हो। इस मकसद के लिए गांधी जी की जान गई। जिन्ना ने गांधी के कत्ल की खबर सुनकर इसी रोज़ अपने ताज़ियती पैगाम में कहा, मुझे गांधी पर हमले और इसके नतीजे में इनकी मौत का जानकर सदमा हुआ। हमारे इख्तलाफात अपनी जगह, मगर वो हिंदुओं में पैदा होने वाली अजीम शख्सियतों में से एक थे। उन्हें अपने लोगों का मुकम्मल एहतराम और एतमाद हासिल था। इंडिया के लिए ये नुकसान अजीम है। उनकी मौत से पैदा होने वाला खला पुर होना बहुत दुश्वार। 4 फरवरी 1948 के इजलास में कायदे ऐवान लियाकत अली खान ने कहा, मैं गहरे दुख के साथ गांधी जी की अलमनाक मौत का हवाला देने के लिए उठा हूँ। वो हमारे दौर के अजीम आदमियों में से एक थे। उन्होंने ये कहते हुए अपनी तकरीर का इख्तिताम किया, हम उम्मीद और दुआ करते हैं कि गांधी अपनी ज़िंदगी में जो कुछ हासिल नहीं कर सके वो उनकी मौत के बाद पूरा हो जाए, यानी इस बड़े सगीर में बसने वाली मुख्तलिफ़ कौमों के दरमियान अमन और हम आहंगी का क़याम।